بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہائی گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں حاضر ہوا ہوں آج ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے ٹپس کے ساتھ، جو کہ بہت ہی فائدہ دینے والا ہے۔ وہ ہے افساتین کے بارے میں۔ دوستو، اگر آپ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر جڑی بوٹی کوئی نہ کوئی فائدے سے فائدہ دینے والی ہے اور فائدے کے بغیر نہیں ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں افساتین کے بارے میں۔ افساتین کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ عربی میں اسے خزق، شیح ابن سینا، فارسی میں اسے مردہ افساتین، بلوچی میں اسے ترخ، ہندی میں اسے مجری، مستیارہ، کرمالا، سنسکرت میں اسے ناگمنی اور انگریزی میں اسے ورم وڈ کہا گیا ہے۔ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو زمین پر پھیلتے ہوئے 1 یا 2-3 فٹ تک اونچی ہو جاتی ہے اور یہ اکثر باغات میں اگتی ہے اور سایہ دار جگہوں اور نمدار جگہوں پر اگتی ہے، لیکن سننے میں جو آیا ہے وہ زیادہ تر یہ سنا گیا ہے کہ باغات میں اگتی ہے۔ اس کی اونچائی جو ہے وہ 2 یا 3 فٹ تک ہوتی ہے۔ شاخیں 1 فٹ سے 3 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں جن پر سفید روح ہوتی ہے۔ اس کی چھال سرخی میل بادامی رنگ کی ہوتی ہے۔ پتے دونوں طرف ملائم روئیں دار ریشم کی طرح سفیدی لیے ہوئے سبز اور کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھولوں کی بہت سی گنڈیاں سفید میل زرد ہوتی ہیں۔ پھول چھوٹے چھوٹے گول سفیدی میل دانے ہوتے ہیں جن کے اندر تخم بھرے ہوتے ہیں، اور پتے اور پھول دونوں دوا میں استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی جو بو ہے تمام حصوں سے تیز خوشبو آتی ہے۔ اس کا ذائقہ بہت ہی کڑوا ہوتا ہے اور منہ میں ڈالتے ہی منہ کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو مقام پیدائش ہے پاکستان میں صوبہ بلوچستان، چترال، گلگت، جبکہ افغانستان میں 5000 سے 7000 تک فٹ کی بلندی پر یہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں اتر پردیش، تبت، کمایوں، افریقہ، امریکہ، یورپ، سائبیریا میں پائی جاتی ہے۔ اس کا جو مزاج ہے گرم خشک درجہ دوم کا ہے اور یہ مدر بول اور مدر ہیز ہے اور قاتل کرم شکم ہے، یعنی کہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے والی ہے، اور مسکن ہے، مکوی معدہ اور جگر ہے اور مکوی دماغ ہے، اور دافع بخار ہے، یعنی کہ بخار کو بھی ختم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال قدیم حکماں جو تھے، اتباع جو تھے سے لے کر آج تک ہوتا آ رہا ہے۔ افساتین کو امراض جگر مثلا ورم جگر اور استسقاء کے علاوہ پرانے بخاروں میں بھی کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا۔ افساتین کو پرانے بخاروں کو روکنے کے لیے استعمال کرنے میں اس کے علاوہ ضعف معدہ اور ہاضمہ اور پیٹ کے کیڑوں کے ازالے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے جلد کے داغوں دھبوں کو دور کرنے کے لیے اور دماغ کے ضعف کے لیے، یعنی کمزوری دماغ کے لیے، مرگی کے لیے، راشا، فالج، لقوہ، اور اس کے علاوہ عصبی اور دماغی امراض کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کو افساتین بواسیر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے علاوہ مالیہ خولیا میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ درد گو میں اس کے جوشاندے کا بھپارا رہتا ہے۔ ورم جگر، ورم تلحال یعنی کہ تلی کا ورم، پرانے بخاروں، نوبتی بخاروں اور تنگی ہیز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا جوشاندہ خاص اثر اور نفع رکھتا ہے۔ اگر روغن بادام میں پکا کر کان میں ڈالا جائے تو بہرا پن ختم ہو جاتا ہے اور کان کے زخموں اور دردوں کے لیے بہت ہی مفید اور زبردست ہے۔ اس کے علاوہ افساتین کی دھونی دی جائے، اگر جہاں کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اگر افساتین کو کپڑوں یا کتابوں میں رکھا جائے تو کتابوں اور کپڑوں کو
کوئی کیڑا نہیں کاٹ سکتا بلکہ بھاگ جاتے ہیں۔ افسا 3 کا پانی سیاہی میں ڈال دیں تو اس کی بو ختم ہو جاتی ہے اور عرصہ تک پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے جو خاص ہیں اور اس کے جو نقصان ہیں اور مضر جو نقصان دہ ہے یہ وہ معدے کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو ملا کر پیا جاتا ہے شربت انار اور انیسوں کے ساتھ۔ اس کی خوراک جو ہے 2 سے 5 گرام تک ہے۔ اس کا سفوف بنا کر پانی سے لیں یا اس کے شربت انار یا انیسوں سے لیں تو بہت ہی زبردست ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق کے مطابق 1.5% والے ٹائل آئل اڑنے والے تیل یعنی کہ ایپسنتھن نصف ایک کڑوا ہے جو ہر رال کی طرح 5% سبز رال سٹینون خفیف مقدار میں بعض دھاتیں مثلا فولاد وغیرہ یہ اڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے مرکب ہیں ارک افسا 3 کے سونف افسا 3 یعنی کہ سفوف افسا 3 وغیرہ دوا خود بنا لیں یا ہم اس کا آپ کو کوئی نہ کوئی ٹوٹکا بتائیں گے جو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا اور اس سے آپ بہت ہی مستفید ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ خارش میں استعمال ہوتی ہے اور دانوں کے لیے اور جو گرمی دانے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ یہ تھے افسا 3 کے فوائد۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو معذرت، ہم اس کے بارے میں ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتے ہیں آپ کو جو خارش کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ افسا 3 اور گندک آملہ سار برابر وزن بنا کر اس کے کیپسول بھر کر کھائے جائیں تو اس سے خارش ختم ہو جاتی ہے، جلدی خارش۔ اگر دانے ہوں یا کوئی اور خارش ہو جس سے آپ کو آرام نہ آ رہا ہو تو اس کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ اس میں چراتا کراتا بھی ملا لیں، افسا 3 چراتا کراتا گل سرخ اور گندک آملہ سار یہ سب برابر وزن ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ بنائیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کو کھانا کیسے ہے؟ اس کو آپ نے ارک افسا 3 کے ساتھ کھانا ہے، اس سے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔